حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے عرض کی، اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کر دیں جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا ہو تو ہم اس سے اس کی تفصیل سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اکٹھا کر کے ایک مٹی کی تودے پر لے گئے، وہاں سے مٹی کے ایک مش بھر کر ارشاد فرمایا، لوگو یہ جانتے ہو کہ یہ مٹی کس کی ہے؟ حواریوں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کعب حام بن نوح علیہ السلام کی مٹی ہے۔ آپ نے مٹی کی تودے پر اپنا عصا مارا اور حکم دیا، قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ کے حکم سے فوراً ایک سفید بالوں والا شخص اپنے بالوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، کیا تو اس بڑھاپے کی حالت میں مرا تھا؟ اس نے کہا، نہیں، میرا وصال تو جوانی کی حالت میں ہی ہوا تھا، لیکن ابھی اٹھا تو یوں لگا کہ قیامت برپا ہو گئی، اور اسی ہولناکی کے خوف نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں نوح علیہ السلام کے کشتی کے بارے میں تفصیلات بتاؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ کشتی کے 3 حصے تھے، بالائی حصے پر پرندے، درمیانی حصے میں انسان اور نچلے حصے میں وحشی جانور اور دیگر جانور تھے۔ جب نچلے حصے میں جانوروں کے گوبر اور لید کافی حد تک جمع ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ ہاتھی کی دم پکڑ کر جھنجھوڑو۔ آپ نے دم جھنجھوڑی تو وہاں سے خنزیر گر پڑے۔ خنزیر گرتے ہی غلاظت کی طرف لپکے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کی تختوں کو کاٹنا شروع کر دیا تو حکم ہوا کہ شیر کی آنکھ کے درمیان مارو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے مارا تو شیر کے نتنوں سے بلیوں کا جوڑا نکلا جو چوہوں پر جھپٹ پڑا۔ آپ نے مزید پوچھا کہ بتاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ سارے شہر غرق ہو چکے ہیں؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ زمین کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ کوے نے جو ہی زمین پر مردار دیکھے تو ان کو نوچنے کے لیے ٹوٹ پڑا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے خوف کی بد دعا کی، اس لیے وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کا پتا اور اپنے پاؤں کو مٹی سے آلودہ کر کے واپس پلٹا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا دیا کہ شہر طوفان الہی سے غرق ہو چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کے گلے میں سب شاخوں کا ہار ڈالا اور اس کے لیے انس و امن کی دعا کی، اس وجہ سے کبوتر انسانوں سے مانوس ہو گیا۔ حواریوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم اسے اپنے گھر نہ لے جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم سے گفتگو کرے؟ آپ نے فرمایا، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا رزق دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے اسے حکم فرمایا کہ اللہ کے حکم سے واپس لوٹ جاؤ، تو وہ دوبارہ اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ گیا اور مٹی ہو گیا۔